مزاحمت کو ضرورت ہے، افراد کی ضرورت ہے اور وسائل کی ضرورت ہے، اور یہ قائد مزاحمت اور تحریک مزاحمت کے سربراہ کا یہ فریضہ ہے کہ وہ افراد کو کیسے کام میں لائے، ان کو کیسے ماموریت دے مزاحمت کی، اور ان افراد میں کتنی قابلیت و صلاحیت ہو کہ جو مزاحمت کے اس دورانیے میں کہ جہاں پر کوئی فرد عورت مرد آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہاں پر آپ قائد مزاحمت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آخر تک ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، یہ افراد وہ نہیں ہیں جو دن رات عبادت میں گزارتے ہیں، سجدے میں گزارتے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عمر یہ معروف ہے، بہت عبادت گزار تھے۔ خلیفہ دوم کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بعد خلیفہ انہی کو بنا کے جائیں، آپ کے خاندان سے خلیفہ بنے، آپ کے بیٹے ہیں بھی نیک آدمی ہیں۔ انہوں نے ان کو شورا میں بھی نہیں رکھا، وہ 6 نفروں کی شورا جو تھی جس نے بعد کا خلیفہ چننا تھا، انہوں نے اس میں بھی نہیں رکھا اپنے بیٹے کو، اور اس کو بیت المال سے بھی کچھ نہیں دیا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے وراثت میں، اور انہیں تاکید بھی کی کہ میرے بعد اس کو سیاسی پوسٹ نہیں دینا، یہ کہہ کے گئے تھے خلیفہ دوم۔ دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ تھی کہ یہ صرف مسلح اور تسبیح کا بندہ ہے، اس کو سماجیات کا پتہ نہیں ہے، سیاسیات کا علم نہیں ہے، معاشیات کا پتہ نہیں ہے، یہ تدبیر کے لیے موضوع آدمی نہیں ہے۔ نیک آدمی ہے، مسلح پہ بیٹھا رہے گا، امت لڑے مرے جو مرضی ہو، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، یہ دن رات اپنی مسلح پہ گزاریں گے، اس لیے یہ انفٹ آدمی ہے۔ یہ خلیفہ نے بھی تشخیص دے لی تھی کہ کچھ نیک لوگ انفٹ ہوتے ہیں، بے شک ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کی اولاد ہونی چاہیے، بے شک انفٹ ہو، لیکن آپ نے ادارہ اسی کے نام کرنا ہے، تاج اسی کو پہنانا ہے، آپ نے امامہ اسی کو پہنانا ہے، ان پڑھ کو۔ ایسا ہوا ہے، عالمی سطح پر بھی ہوا ہے، مجتہدین کے بیٹے، مجتہدین کے فاسد بیٹوں کو تاج پہنایا گیا، امامہ پہنایا گیا ہے۔ ایک دن بھی اس نے مدرسے میں نہیں پڑھا، بلکہ باپ کو گالیاں دیتا رہا ہے ساری عمر، اور آخر میں چونکہ باپ کا سارا سرمایہ اور کوئی نہیں تھا سنبھالنے والا، اس کو امامہ رکھ کر جانشین بنا کے وہ جتنا خمس کا مال تھا وہ سارا اس کے کنٹرول میں دے دیا۔ یہ پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ انفٹ ہے، یہ نیک آدمی ہے، لیکن سیاست کے لیے نیک آدمی کی کافی نہیں ہے، وہ تدبیر بھی ہونی چاہیے اس کے اندر۔ اب آپ توجہ کریں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ نیک لوگ نہیں آئے، انفٹ لوگ تھے، مزاحمت کے لیے نہیں تھے یہ لوگ۔ ہر نیک آدمی مزاحمت کے میدان کا مرد نہیں ہوتا، ہر نمازی پرہیزگار با تقوی مزاحمت کے لیے فٹ نہیں ہوتا۔ مزاحمت کے لیے ایک الگ شخصیت کی ضرورت ہے، مزاحمت کے لیے ایک الگ روح کی ضرورت ہے، مزاحمت کے لیے ایک الگ تربیت کی ضرورت ہے، الگ اوصاف کی ضرورت ہے۔ اور وہی جو آج غزہ میں کون مزاحمت کر رہے ہیں؟ نیک لوگوں میں کتنے ہیں غزہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اسرائیل کے مقابلے میں؟ یہ نہیں ہے۔ ان کا پتا پانی ہو جاتا ہے جب یہ گولی کی آواز سنتے ہیں، جب یہ بم کی سرسراہٹ سنتے ہیں، جب یہ جہاز کی گرج سنتے ہیں، گن گرج سنتے ہیں، تو بہت نقصان ہو جاتا ہے ان کا وضو بچانا مشکل ہو جاتا ہے نیک لوگوں کا۔ مزاحمت کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ جو بہت پختہ ارادہ شخصیت کا مالک ہو، نڈر ہو، خوف نام کی کوئی چیز اس کے اندر موجود نہ ہو، جو ہمیشہ موت کے منہ میں جانے کے لیے تیار ہو، نہ کہ موت سے بھاگتا ہو۔ جو مزاحمت میں وہ آتا ہے جو اپنی نجی زندگی پر دین کو، اپنے امام کو ترجیح دیتا ہو، جو اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر، اپنی ماں باپ پر، اپنے رہبر کو ترجیح دیتا ہو۔ کربلا عقل کا میدان ہی نہیں ہے، یہ عشق کا میدان ہے، یہ عشاق کی سرزمین ہے، یہ امتحان عشاق ہے۔ اس لیے یہ علیحدہ قبیلہ ہے، یہ جدا لوگ ہیں، یہ وہ نیک لوگ نہیں ہیں جو نمازیں پڑھ پڑھ کے مزاحمت میں آ گئے ہیں، یہ وہ رسوماتی لوگ نہیں ہیں جو رسومات سے اٹھ کے مزاحمت کا حصہ بن گئے ہیں۔ یہ عشق کا قبیلہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو خطرات کے کودنا جانتے ہیں۔ ہم خطرات سے بچنے کا ہنر جانتے ہیں، ہم خطرات کو بائی پاس کر کے
آسودہ زندگی، آرام پسند زندگی، تکلیف کے بغیر زندگی، مشکلات کے بغیر زندگی، اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں. چونکہ ہمارا اسی طرح ماں باپ ہمارے ایسے ہیں، تہذیب ہماری ایسی ہے، وہ مذہب ہمیں یہی بتایا گیا ہے، محراب و منبر سے ہم نے یہی سنا ہے، عافیت اور سہولت پسندی کا مذہب سنا ہے، یہی ہم نے سنا ہے اور اس کے اوپر کاربند ہیں ہم. لیکن انہوں نے کون سا مذہب سنا ہے؟ یہ کس کے تربیت یافتہ ہیں؟ عاشقوں کا معلم کون ہے؟